اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 7740 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب تمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو بیماری سے بچاؤ کے لیے لٹکائی جائے یا کسی چیز کی پناہ حاصل کرنے کے لیے لٹکائی جائے، گلے کے اندر تعویذ کی شکل میں، کڑے کی شکل میں، بازو میں، پاؤں میں، ٹھیک ہے جی، جو دھاگا ہے اس کی شکل میں، کوئی بھی چیز جب آپ لٹکاتے ہیں اپنے گلے وغیرہ میں تو اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں ہیں، قرآن مجید سے علاج آپ کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، آخری 3 صورتیں ہیں، اخلاص فلق ناس، دعائیں ہیں سنت سے ثابت، اذکار ہیں، اور مختلف چیزیں ہیں جن سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ تعویذ کے اندر بے ادبی بھی ہے۔ بے ادبی کس طرح؟ سب سے پہلے وہ تعویذ موچی کے پاس جاتا ہے، موچی اس کو جوتیوں والا ہتھیار ٹچ کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہم بازو میں، گلے میں، ناف میں، ران میں، اللہ معاف کرے باندھ کے تو واش روم میں جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے اس سے برائیاں جنم لیتی ہیں، اس لیے تعویذ سے بچ کر قرآنی علاج ہی کرنا بہتر ہے۔ تعویذ عوض سے ہے، عین واو زال، عوض، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تعویذ، میں نے تعویذ پہنا ہوا ہے اپنی پناہ، اپنے آپ کو تعویذ کی پناہ میں دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تعویذ عین واو زال عوض سے ہے، قل اعوذ عین واو زال، اعوذ باللہ عین واو زال، اس میں بھی عوض کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی کی حفاظت میں دینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا، یہ ہے تعویذ، ٹھیک ہے جی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح سند کے ساتھ احادیث آتی ہیں ان میں دعائیں پڑھ کے، کلمات کے ذریعے اللہ کے حفاظت کے اندر خود کو دیا اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کی۔ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ حسنین کو، حسن اور حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ لکھ کر پہنایا کرتے تھے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ من گھڑت موضوع روایت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔